کہ کچھ لوگ اگلی صف سے پیچھے رہتے جائیں گے، پیچھے جائیں گے، پیچھے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو جنت بھی بھیجے نا تو وہ آخر میں بھیجے. جب وہ ہم جنت کے رسول کے لیے اللہ کے رضا کے لیے پیچھے رہتے ہیں، آگے آنے کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اس کا جو ہے نا یہ یعنی یہ ہوگا اللہ کی سزا، یہ ہوگا کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ پیچھے کر دیں. تو یہ بہت برا منظر ہے کہ لوگ جو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات سنتے پڑھ رہے ہیں. ہر قسم کے حمد ثنا، تعریف، تمجید، نیروگی، برتری، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور صلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسول پر بالخصوص ہمارے پیغمبر نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، ائمہ دین، صلحاء امت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں پر. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے توبہ استغفار کے حوالے سے ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے. تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ بالاختصار توبہ استغفار کے شروط، توبہ کے شروط اس کا بیان ہوگا. پھر اس کے بعد توبہ استغفار کے کلمات، جو مذکور کلمات ہیں کہ ہمیں توبہ استغفار کے لیے زیادہ سے زیادہ کون سی دعائیں کرنی چاہیے، اس میں چند دعائیں میں لے کر آیا ہوں، اسی کا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان ہوگا. تو توبہ استغفار بہت ہی عظیم ایک عمل ہے. توبہ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی توبہ استغفار ہی وہ ایک عظیم عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خوشحال کر دیں گے، خوشحالی آ جائے گی، قحط ساری ختم ہو جائے گی، اوپر سے بارشیں نازل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زمین کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اگلائیں گے. تو یہ توبہ استغفار ایک خزانہ ہے جو اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا ایک بہت عظیم طریقہ ہے. جو بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کو اس تکلیفوں کو، مصیبتوں کو رفع کرنے کا وہی واحد طریقہ ہے کہ توبہ استغفار کی جائے. تو توبہ استغفار کے فوائد میں پچھلے جمعے میں بیان ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم توبہ استغفار کیا کرو، استغفار کرو، اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے بخشش مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، یعنی تمہارا گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. پھر وَيُرْسِلُكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے، نرینہ اولاد دیں گے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آباد کریں گے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو نہروں کو جاری کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد مالوں کے ذریعے کریں گے، اور تمہیں بیٹوں کے ذریعے کریں گے، اور تمہارے نہروں کو اللہ جاری کریں گے، تمہارے باغات کو اللہ تعالیٰ آباد کریں گے. یہ فرمایا. دیکھو کتنے جو بھی ہمیں ضرورت ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ استغفار کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. حضرت حسن بصری بہت ہی مشہور ہے، فقیہ ہے، امام ہے، محدث. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن کے مجلس میں، بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اس کی بہت بڑی مجلس ہوتی تھی. وہاں کسی مجلس میں ایک بندہ پہلے سوال کرنے والا آیا. اس نے سوال کیا کہ امام صاحب، کیا ہمارے یہاں جو بڑے قحط ساری ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ بھوک کے مر رہے ہیں، تو ان کے لیے حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد پہ کوئی دعا سکھاؤ، اولاد کی دعا سکھاؤ، کوئی نسخہ بتاؤ.
تو اسے بھی کہا کہ تو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا ہے، استغفار کر. اور تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غربت ہے، تو کوئی ایسا کوئی دعا سکھائیں کہ توبہ یاد مطلب کوئی نسخہ بتائیں کہ جس پر مجھے یہ غربت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے. تینوں بندوں کو امام صاحب نے کہا اس سے کثرت کا استغفار. تو شاگردوں نے دیکھا کہ لوگ آئے تھے مختلف سوالات لے کر، مختلف ان کی حاجتیں تھیں، لیکن امام صاحب نے سب کا جواب ایک ہی دیا، ایک ہی نسخہ بتایا، ایک ہی نسخہ، کثرت کا استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، یہ فرمایا. اس پر شاگردوں نے سوال کیا امام صاحب آپ کے پاس مختلف بیمار آئے تھے لیکن سب کو ایک ہی نسخہ بتا دیا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کہ میں نے تو جو نسخہ بتایا ہے وہ قرآن سے بتایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم استغفار کرو کہ میرے رب جو ہے بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، اور استغفار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ موسمیدار بارش برسائیں گے، اس سے قحط ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مالوں کے ذریعے کریں گے، جو غریب ہے تو اللہ تعالیٰ مال کے عطا کریں گے، اور اسی طرح جس کے اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیں گے، بلکہ نرینہ اولاد بھی دیں گے. وَإِنِّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیں گے، تمہارے باغات کو آباد کریں گے، تمہارے نہروں کو کر جاری کر دیں گے. یہ سب کچھ قرآن ہے، میں نے اپنے طور سے نہیں بتایا، میں نے قرآن سے بتایا. تو انہوں نے ان شاگردوں کو اس طرح دلیل پیش کی. تو توبہ استغفار سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کس طرح توبہ استغفار کرے. توبہ استغفار کے لیے ایک تو توبہ ہے، توبہ کے لیے تو چاہیے کہ توبہ جو ہوتی ہے وہ گناہوں کے اوپر ہوتی ہے. اگر کسی سے کوئی خاص گناہ ہوا ہو تو اس شخص کو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ توبہ کرے. توبہ کے کچھ شروط ہیں، توبہ کے کچھ شرطیں ہیں. جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اس میں توبہ کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر عبادت، توبہ چونکہ عظیم عبادت ہے، عظیم ایک عمل ہے، یعنی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا، اللہ کے ولی بننے کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے توبہ. اس لیے توبہ عبادت ہے. اس لیے ہر عبادت کی شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص. ہم توبہ کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی کو بتانے کے لیے کہ میں نے توبہ کر لی، لوگوں کے اس سے شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریا نمود کے لیے نہ ہو، بلکہ توبہ کرے کس کے لیے؟ اللہ کے رضا کے، اخلاص. توبہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اور توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ الاقلاع عن الذنب والمعصیہ. گناہ کو، جو گناہ جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے، کہ توبہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں. گناہ کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی ہو رہی ہے، زبان سے توبہ ہو رہی ہے. یہ توبہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. توبہ کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. وقت پہ نہیں پڑھ رہا، بڑا گناہ ہے. نماز تو اسلام کا رکن. اس کے توبہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ندامت ہو اور پھر آپ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں. اب آپ کی نماز اچھی ہو، باجماعت پر، جو داڑھی منڈا رہے ہیں، داڑھی کٹوا رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے. اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں، مکمل چھوڑ دیں. جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جہنم کی وعید ہے. آپ توبہ کرنے کے بعد اپنے کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھیں، ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. سود کھا رہا ہے، سود کو چھوڑیں، پھر توبہ ہوگی. رشوت کھا رہا ہے تو رشوت کو چھوڑیں، پھر توبہ ہوگی. کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو چھوڑ دے، پھر توبہ ہو. جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے، سب سے پہلی شرط تو ہم نے کہا تھا اخلاص. اور دوسری شرط یہ ہے
کہ اس پر بہت بڑی ندامت ہو، افسوس ہو، بڑی اس کے اوپر بڑا افسوس ہو، ندامت ہو. یعنی کوئی کسی کو افسوس ہی نہیں ہو رہا، پشیمان ہی نہیں ہے، پھر اس کی کوئی توبہ نہیں، پھر اس کی کوئی توبہ. دوسری شرط کیا ہے؟ الندم. اسی لیے بعض روایت میں یہاں تک بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التوبۃ الندم، توبہ یہ ندامت کا نام ہے. جو کوئی غلطی کوئی غلطی نہ سمجھے، گناہ کوئی گناہ نہ سمجھے. بدعتی لوگ ہیں نا، بدعتی لوگوں کی توبہ ہوتی ہی نہیں. کیوں؟ بدعتی لوگوں کے توبہ جو سنت سے ہٹ کر اپنے رسم و رواج کو دین بنا کر، جو بدعت رسم و رواج کو دین بنا کر جو بدعت کرتے ہیں نا، ان کی تو توبہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے توبہ نہیں ہے، وہ تو اس کو نیکی سمجھتے ہیں. تو نیکی سے کون توبہ کرے؟ ان کے مولویوں نے اس طرح بتایا ہوا ہے، رنگ چڑھایا ہوا ہے، خوشنما بنایا ہوا ہے کہ اس کو خود ہی کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں. تو اس عبادت سے کون توبہ کرے؟ اس لیے بدعتی سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو روکا ہوا ہے. سے مراد یہ ہے، اس کے اوپر پردہ اس لیے ہے کیونکہ وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو، یعنی گناہ سمجھے، پہلے گناہ کو گناہ سمجھے، اور گناہ سمجھنے کے بعد اس کے اوپر پشیمان ہو، اس کے اوپر ندامت کے بعد اب اس گناہ کو بالکل ترک کر لے، چھوڑ دے. میں نے پہلے بتایا کہ نماز بے نمازی ہو، نماز میں سستی ہو، تو پھر نماز میں اہتمام کرے. اور اسی طرح کوئی کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے، اس کو اوپن کرے. داڑھی منڈوا رہا ہے تو داڑھی کو مکمل چھوڑ دے. داڑھی کاٹتے ہوئے توبہ کرے تو پھر صحبت سے کیا فائدہ؟ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی جو گناہ تو بہت زیادہ ہے، ہر گناہ کو جب تک آپ نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ نہیں ہے، وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ الاقلاع عن الذنب والمعصیہ، گناہ سے بالکل ہی دور رہنا، گناہ کو چھوڑنا. گناہ کرتے ہوئے توبہ کوئی نہیں ہے، گناہ کے ساتھ توبہ قبول نہیں ہوگی. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے العزم علی اللہ یعود. اب آگے آپ کو ندامت ہو گئی، پشیمان ہو گیا، اور تیسری شرط آپ نے گناہ کو بالکل چھوڑ دیا، ابھی چھوڑ دیا. اب اللہ سے آپ پکا وعدہ کریں کہ یہ میں گناہ اپنے بقیہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا. یہ اللہ سے وعدہ کریں، عزم کریں، پختہ ارادہ کریں، پختہ ارادہ ہو. یہ نہیں کہ میں موقع ملے تو پھر اور گناہ کروں گا، چلو جی ابھی توبہ ہے لیکن ابھی دل میں یہ ہے کہ چلو موقع مل جائے تو میں دوبارہ گناہ کروں گا. یہ ہو جائے نا، یہ اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اس وقت توبہ کرتے وقت بالکل آپ کا عزم ہو، اللہ سے وعدہ ہو کہ میں اب دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں، تب جا کے توبہ کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. اسی طرح توبہ کے وقت ہے، توبہ کا وقت یہ ہے، ایک وقت تو یہ ہے کہ انسان کے موت کے آثار نظر آنے سے پہلے توبہ کرے، تب جا کے توبہ قبول ہوگی. کہ حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کا غرغرہ کی حالت نہ ہو. غرغرہ کی حالت یہ ہے کہ موت نظر آنا شروع ہو جائے، پھر اس سے آگے انسان کو تو یقین ہوتا ہے اب میں مر رہا ہوں، یعنی ملک الموت قریب آ گیا، اس کے آثار نظر آ رہا ہے. تو جب آثار نظر آنے پر اس کے بعد جو انسان سے توبہ استغفار میں توبہ کرتا ہوں، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. کہ موت کے نظر آنے کے بعد جس طرح کہ فرعون ہے نا، فرعون کو جب اللہ نے غرق کیا نا، جب غرق کیا اور جب اس کو جو آثار نظر آنے شروع ہوا تب اس نے ذرا کہا کہ میں یعنی اس نے کہا آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل. جس طرح بنی اسرائیل نے جس اللہ پر ایمان لایا تھا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھا، موت آ گئی. اس پر جب غرق ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھا. تو پھر وہ جبریل نے آ کر کہا الآن، اب توبہ کرتا ہے، اب یہ توبہ کرنے کا ٹائم ہے. وقت عصیت من قبل، اور تو اس سے پہلے بڑا نافرمان تھا، تو پہلے کافر تھا، اب توبہ کرنے کا ٹائم ہے. یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے.